اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ اللہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا۔ بولو من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا۔ اب آگے سرکار نے ایک دعا کی، اللہم والی من والہ وعادی من عادہ، اے اللہ جو میرے علی سے پیار کرے اس سے تو پیار کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دے۔ یہ دو جملے سمجھنے کے ہیں، اسی کو لے کے نافذی نیم رافضی ہمارے سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عید غدیر مناتے ہیں، ہم نے کہا آج تک عید پلید منا کے زنا کے ذریعے جو بچہ پیدا ہوتا تھا رافضیوں میں، اور آج بھی وہ ان کا امام بنتا ہے، یہ پلید سے عید غدیر کی طرف کب سے آ گئے؟ یہ بھی سمجھنا ہوگا نا۔ اب ہم سے لوگ دلیل مانگتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں، ویسا ہے کہ نہیں، تو ان سے کہنا کہ سرکار علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت مولا کائنات سے پہلے حضرت ابو بکر کی خلافت آئی تو کیا عید غدیر منائی گئی؟ حضرت عثمان نے منائی، حضرت علی نے منائی، خود حضرت علی نے منائی، حسن مصطفیٰ نے منائی، امام حسین نے منائی، کبھی نہیں۔ کم منائی گئی 351 ہجری۔ بولو بولو بولو، یاد کر لو، 300 ہجری کے اندر بغداد میں رہنے والا معز الدولہ نامی شخص تھا۔ کیا نام تھا؟ معز الدولہ نامی شخص تھا، اس نے پہلی بار 351 ہجری میں بغداد کے اندر عید غدیر منائی، اور کب منائی جاتی ہے؟ 18 ذوالحجہ کو۔ 18 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے، اور منائی کیوں جاتی ہے یہ بھی سن لیجئے۔ رافضی 18 ذوالحجہ کو عید غدیر کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تھا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا تھا، ان کے نزدیک یہی تاریخ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ کہتے معلوم ہے اس کا مطلب کیا تھا؟ سرکار دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، زندگی کا آخری حج ہے، سرکار نے اخیر وقت میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے سب کو یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو علی۔ تعجب اس بات پر ہے کہ ان کی مت ماری گئی اس حدیث کو لے کر کے، انہوں نے حضرت علی کو سرکار کے بعد سب سے افضل سمجھا۔ تو عید غدیر کیوں منائی جاتی ہے رافضیوں کے یہاں؟ 351 ہجری میں معز الدولہ نے سب سے پہلے بغداد میں عید غدیر منا کر یہ اعلان کیا تھا، ہمارے نزدیک سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل جن کو کہا جاتا ہے، ان کی زبان میں کہا وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، یہ انہوں نے نظریہ بیان کیا۔ اب میں ہندوستان کے ان نیم رافضیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں، 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ یہ بدبخت قوم اسی لیے عید غدیر مناتی ہے، ایک تو حضرت علی کی خلافت کے اعلان کے طور پر، اور دوسرا حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ جلن کے خوش ہوتی ہے، اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ اسی دن حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، پلوائیوں نے شہید کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، آج تمہارے نظام آباد میں یہ مردود لوگ، یہ جھوٹے پیر اور جھوٹے سید عید غدیر منا کر تمہارے ایمان عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہہ دینا ہمارے عید غدیر کا تصور نہیں۔ اور اتنا یاد رکھنا، ہم حضرت علی کو مولا مانتے ہیں، مگر سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر کو مانا کرتے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، اب عید غدیر کا بائیکاٹ کیوں کیا جائے؟ سرکار نے کسی کی مشابہت کو پسند؟ سرکار نے فرمایا، یہودیوں کو دیکھا امامہ باندھتے تھے بغیر ٹوپی کے، نبی نے فرمایا ٹوپی کے ساتھ باندھو تاکہ یہودیوں جیسے نہ ہو جائے۔ سرکار جب مدینہ شریف پہنچے تو میرے نبی نے فوجد الیہود یصومون یوم عاشورہ، سرکار نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے۔ میرے نبی نے فرمایا کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی۔ سرکار نے فرمایا انا اولا بموسیٰ، ہم تم سے زیادہ، نحن اولا بموسیٰ، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، مگر ایک دن کا نہیں، 9 کا بھی رکھیں گے، 10 کا بھی رکھیں گے، تاکہ یہودیوں سے مشابہت۔ عید غدیر کا بائیکاٹ کرو، چمکے
اس لیے کہ اس میں دو راز ہے. ایک تو حضرت علی کی خلافت کو اول ثابت کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو. ارے آپ مانتے ہیں پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق اکبر ہے اور یہ کہہ رہے حضرت علی ہے. جب آپ کے نزدیک ابو بکر پہلے خلیفہ ہے تو مطلب یہ ہوا الیاذ باللہ کہ ابو بکر زبردستی خلیفہ بن گئے ہیں, ابو بکر نے خلافت کو چھین لیا ہے. اور آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت کا منکر کون ہے؟ اٹھائیے فقہ کتابیں. اعلیٰ حضرت نے رد الرفسا میں ایک حکم شرع بیان کیا, فرمایا من الروافض من انکر من الروافض من فضل علی علی الثلاثه فهو مبتدع وان انکر خلافت الصدیق او عمر فهو کافر. فرمایا سنو, اگر کوئی رافضیوں میں ایسا ہے جو حضرت علی کو ابو بکر و عمر و عثمان پر فضیلت دیتا ہے تو وہ بدعتی اور گمراہ ہے, اور اگر کوئی ابو بکر اور عمر کی خلافت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. بولو کون ہے؟ تمہارے عقیدے پر یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں عید غدیر کے نام پر. اب تو سمجھے بات کو, عید غدیر کس نے منائی؟ رافضیوں نے. 351 ہجری میں بغداد کے اندر معز الدولہ نے. اچھا جواب دے دوں میں اس حدیث کا, پھر مراد کیا ہے؟ مولا کے معنی 10 آتے, 10 معنی آتے, اور 10 معنوں میں ایک معنی آتا ہے آزاد کرنے والا, ایک معنی آزاد کیا ہوا, ایک معنی دوست آتا ہے, ایک معنی مددگار آتا ہے, ایک معنی معاون آتا ہے, اور ایک معنی جو آتا ہے سردار آتا ہے. یہاں کون سا معنی مراد لیا جائے؟ یہاں معنی مراد لیا جائے مددگار. سرکار یہ فرما رہے ہیں جس کا محمد عربی مددگار اس کا علی مددگار. مگر پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق اکبر ہے. اب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں حدیث کی روشنی میں. اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے بھی افضل علی ہے, الیاذ باللہ, اگر اس طرح کا نظریہ رکھے اور کہے کہ وہ افضل ہے اور دلیل یہ ہے سرکار نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, تو اس سے کہنا ذرا یہ بتا اگر علی کچھ بولے تو علی کی بات مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں. تو کہنا اٹھا حضرت محمد ابن حنفیہ کی حدیث جس کو امام بخاری نے روایت کیا. محمد ابن حنفیہ کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں, حسین پاک کے بھائی ہے. یہ الگ بات ہے کہ دونوں کی مائیں الگ تھی مگر باپ مولا کائنات تھے. یہ محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے حضرت علی کی بارگاہ میں, کہتے ہیں قلت لابی, میں نے اپنے باپ مولا کائنات سے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سرکار سیدنا امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم میرے والد بزرگوار, مجھے بتائیے سرکار کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو اگر من کنت مولا فعلی مولا کا حضرت علی سے زیادہ معنی کون سمجھ سکتا ہے؟ ارے وہ تو باب المدینہ, وہ تو بابو مدینۃ العلم ہے. مگر حضرت علی کا جملہ سنیے گا, آپ نے فرمایا ابو بکر سرکار کے بعد سب سے بہتر اگر کوئی ہے, اونچا بولو, حضرت محمد ابن حنفیہ. آپ کے اس فرمان پر ہماری جان قربان. آپ نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. کہتے ثم قلت من ثم من, کہتے پھر میں نے اپنے باپ سے پوچھا ابو جان اس کے بعد بتائیے کون؟ تو مولا کائنات نے کہا عمر. یہ دلیل آپ کو مل گئی تو ایک دلیل آپ کو میں اور سنائی دیتا ہوں. جب حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے والے تھے, ابھی بنے نہیں تھے, سرکار کا وصال ہو گیا. دار قطنی کی روایت ہے. تو مولا کائنات کہتے ہیں دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ استخلف علینا. ہم سرکار کی بارگاہ میں گئے, جانے کے بعد میں جواب دے رہا ہوں سنیے گا. انہوں نے من کنت مولا فعلی مولا کو دلیل بنایا ہے. تو اس کا جواب یہ پہلا کیا ہے؟ پہلا جواب تو یہی کہ حضرت علی خود ابو بکر کو اپنا بڑا مانتے تھے, عمر کو اپنا بڑا مانتے تھے اور خلیفہ مانتے تھے, ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی. دوسری بات یہ سرکار سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دار قطنی نے لی اور اعلیٰ حضرت نے غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق میں اس کو ذکر کیا. فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات سرکار علیہ السلام جب مرث وصال میں تھے, سرکار کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے. فرماتے دخلنا علی رسول اللہ, ہم سرکار کی بارگاہ میں آئے, آ کر کے ہم نے عرض کی آقا اب آپ کے ظاہری حالات سے لگتا ہے آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے. سرکار استخلف علینا, ہمارا کوئی خلیفہ بتا دیجئے کون ہے خلیفہ. اب اس سے زیادہ کلیئر سوال کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت علی خود کہہ رہے ہم نے پوچھا, عرض کی سرکار استخلف علینا,
ہمارا خلیفہ مقرر کر دے. تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ توجہ فرمائیے گا ادھر. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سرکار استخلف علینا خلیفہ بنا دے. سرکار نے فرمایا لا میں کوئی خلیفہ نہیں بناؤں. تو پھر تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم. سرکار فرماتے ہیں اگر اللہ تم میں بھلائی جانے گا تو تم میں سب سے بہتر کو تمہارا خلیفہ بنا دے گا. اب یہاں سرکار کے جملے مکمل ہوئے. حضرت علی سے سرکار نے کہا اگر اللہ تم میں بھلائی جانے گا یا اللہ تم میں بہتر کو جانے گا تو اس کو بھلائی جانے گا تو تم میں جو سب سے بہتر ہے اس کو تمہارا خلیفہ بنا دے گا, اس کو تمہارا خلیفہ مقرر کر دے گا. ہم نے کہا حضرت علی آپ کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے, آپ کا نظریہ کیا ہے؟ روایت کے اندر دارقطنی کہتے ہیں قال علی رضی اللہ تعالی عنہ فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر. تو کہتے ہیں سنو, اللہ نے ہم میں بھلائی جانی بھی اور جاننے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارا خلیفہ ابو بکر کو مقرر کر دیا ہے. ہم نے کہا علی خلیفہ مانا, کہا مانتے کیسے نہیں. سرکار دو عالم نے جس کو ظاہری زندگی میں مصلی پہ کھڑا ہو کے ہماری نمازوں کا امام بنا دیا ہو, ہم نے دنیاوی امام بھی اسی کو مقرر کر لیا ہے. پہلی بات کیا, من کنت مولا فعلی المولا. تو جواب ملا اس کا. ایک دلیل اور دے دوں. یہ رافضی کا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم ایک دن سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ. بخاری شریف کی حدیث ہے کاغذ قلم لاؤ میں کچھ لکھ دوں. حضرت عمر نے کہا سرکار قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی تحریر کی ضرورت. سرکار نے مان لیا. تو بدبخت کیا کہتے ہیں, بولے وہ سرکار اس میں لکھ کے دینے والے تھے کہ علی میرے بعد خلیفہ ہوں گے مگر عمر نے لکھنے نہیں دیا. میں نے کہا اے بدبختو ذرا اتنا غور کرو, اگرچہ عمر کا نام سنتے ہی شیطان بھاگ جائے مگر میرے مصطفیٰ وہ ہیں جن کے سلال کے سامنے عمر بھی زانوئے ادب طے کیا کرتے تھے. سرکار جب جلال میں آتے تھے نا تو حضرت عمر کی نظریں بھی نیچی ہو جاتی تھی. کہتے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. ایک جواب اور اسی حدیث کا کہ ٹھیک ہے حضرت علی کو حضرت عمر نے کہہ دیا آپ مت لکھیے. سر حضرت علی کو لکھنے والے تھے. سرکار کی بارگاہ میں حضرت عمر نے کہا سرکار مت لکھیے. سرکار نے لکھنا چھوڑ دیا. اب نہیں دیا تو مجھے یہ بتائیے کہ داماد حضرت علی تھے کہ حضرت عمر؟ حضرت علی داماد تھے, سگے چچا زاد بھائی تھے. یہ وہ علی ہے جن کے لیے سرکار کہتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی. اور داماد زیادہ آتا ہے نا, وہ تو سمدھی لگتے تھے سرکار علیہ السلام کے. کون نہیں سمجھے نہیں, سسر لگتے تھے حضرت عمر فاروق اعظم. اور سسر کا آنا جانا بیٹیوں کے یہاں کم ہوتا ہے نا, مگر وہ داماد تھے کون؟ حضرت علی. تو زیادہ آتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم کے کہنے سے سرکار نے نہیں لکھا, تو کسی اور وقت علی آئے ہوتے تو لکھ کے دے دیتے. کیا عمر روکتے؟ ہم نے کہا اگر اس حدیث کو دلیل بناتا ہے تو اس حدیث کا جواب کیا دے گا؟ جو غلام تاج الشریعہ آپ کو سنانے جا رہا ہے, کتاب کا نام مسلم شریف ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات. حضرت ام المومنین کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام مرض وصال میں ہے. سرکار نے مجھ سے ارشاد فرمایا ادعی لی اباکی و اخاکی, اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو بھی بلاؤ, اپنے بھائی عبد الرحمن کو بھی بلاؤ, حتی اکتبہ کتابا, تاکہ میں انہیں کچھ لکھ کے دے دوں. ہم نے کہا سرکار لکھ کیوں رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فإنی اخاف ان یتمنی متمن, مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرے بعد کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے, ویقول قائل, اور کوئی کہنے والا یہ کہہ دے انا اولا انا اولا انا اولا, میں سب سے بہتر ہوں, میں سب سے بہتر ہوں, میں سب سے بہتر ہوں. ہم نے کہا سرکار بہتر ہے کون؟ تو سرکار نے فرمایا وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ, کہا قسم خدا کی اللہ رب العزت نہیں مانے گا, ایمان والے نہیں مانیں گے. اگر مانیں گے تو ابو بکر صدیق اکبر کو مانیں گے. تو پتہ چل گیا اگرچہ سرکار نے نام کی صراحت نہیں کی ہے مگر یہ الفاظ دکھا کر سرکار نے یہ بتا دیا ہے جس کو مصلی امامت پہ میں کھڑا کروں, جس کے کاندھوں پر میں سوار ہوں, جس کو یار غار بناؤں, جو غار سور کے اندر میرے ساتھ جائے, اور جس کے لیے میں لکھ کر دینا چاہوں, جس کے لیے میں یہ کہوں کہ خدا اور ایمان والے اگر مانیں گے تو ابو بکر کو مانیں گے. میرے امتیوں اشارہ سمجھ جانا, میری منشا بھی یہی ہے کہ میرے بعد خلافت کا بوجھ وہی اٹھائے گا جس نے میری ظاہری زندگی میں نبوت کا بوجھ اٹھا لیا ہے.